سے جو کل کشیدہ حالات رہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت افغانستان سے سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسماعیل اندلیب صاحب۔ اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ صرف یہ بتا دیجئے کہ کابل میں بھی دھماکہ ہوا، پاک افغان حالات کشیدہ پہلے سے ہی موجود ہیں، افغانستان کیوں کوپریٹ نہیں کرتا پاکستان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ جو فیصلہ ہو رہے ہے کہ افغان حکومت کوآپریٹ نہیں کر رہی، یہ میرے خیال ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سے یہ طے کیا ہے کہ کوآپریٹ نہیں کرتا، ابھی کس نے بتایا ہے کہ کوآپریٹ نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت نے جب امریکہ سے بات کی ہے، رشیا سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر پولیٹیکل ریلیشن بن گئی ہے، چائنا سے ہو سکتے ہیں، تو اپنے ہمسائے میں، اپنے نیبرنگ کنٹریز میں جیسے کہ ایران کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں تو ہو یہ سکتے؟ یہاں سے ایک کلیئر پالیسی دی گئی ہے کہ جو بھی مسائل ہو ہم بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرفہ فیصلے جو ہو رہے ہیں، جیسے کہ میڈیا میں بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ بالکل کیٹیگریکلی یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ ہمارے یہ جو نہیں تھاٹس اسماعیل اندلیب صاحب، اسماعیل اندلیب، دیکھیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان وجہ تنازع تو ٹی ٹی پی ہے نا۔ ٹی ٹی پی کو کہ جو افغانستان میں آپ نے ان کو سیف ہیونز دی ہوئی ہیں، وہ وہاں سے آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے تحت آپ کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ آپ دوحہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا کرے پاکستان اس کے جواب میں؟ یہ کہے کہ آپ بہت ٹھیک کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ تو افغانستان کی حکومت امارتی اسلامی نے یہی اناؤنس کیا ہے سب کو۔ اگر اس کے لیے کوئی شواہد ہو، کوئی ڈاکومنٹس ہو کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ یہاں ہے، یا ان کی جو جنگجو ہیں یہ یہاں پر ہے، یا ٹریننگ لے رہے ہیں، یا اس کے مراکز ہے یہاں، تو برائے مہربانی اس کو پیش کرے۔ یہ جو کل 3 دن پہلے ایک ایئر سٹرائک ہوا ہے، تو اس میں بھی لوکل اور جو مہاجرین تھے وہ ٹارگٹ کی گئی ہے، اور ٹی ٹی پی کی خود ایک ویڈیو اور ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم پاکستان میں بیس ہے اور جو بھی ایلیگیشن ہے وہ ساری نادرست ہے۔ تو ان کی پاکستان کی حکومت کے پاس، یا پھر اگر میڈیا کے حوالہ دے دی جائے تو اس کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت نہیں، پر وہ دیکھیں جو لوگ افغانستان سے، جب افغانستان سے پاک فوج پر حملے ہوتے ہیں، جب افغانستان سے حملے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، اور ٹی ٹی پی افغانستان سے آ کر ہمارے اوپر حملے کرتی ہے، تو وہ کوئی ہمارے اندر سے تو ہم پر حملے نہیں کر رہی ہے، وہ تو بارڈر پہ ادھر سے آ کے حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ میں تو نہیں مانتا۔ ایز اے تجزیہ نگار، ایز اے جرنلسٹ جو آبزرو کر رہا ہوں حالات کو، بنو تک یہ لوگ کہاں سے گئے، ہنگو تک کہاں سے گئے، اور اگر ہم اورکزئی ایجنسی تک کہاں سے گئے؟ یہاں تو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر راستہ نہیں ہے، وہاں سے تو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے وہاں جو مناطق ہے وہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے حملے کیے بھی، پھر وہاں کا کس راستے سے واپس آ گئے؟ یہ سارا جو خطہ ہے یہ، اور یہ بارڈر ایریا، یا پھر ہم کہہ دیں کہ ٹرائبل ایریاز، یہ ٹی ٹی پی کی ہائٹ ہاؤس بھی وہاں ہے، یہ اس کی ٹریننگ سینٹر بھی وہاں ہے، اور افغانستان میں اگر ہے بھی تو اس کے اوپر افغانستان کی حکومت سے، حالیہ حکومت سے بات چیت ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کل اور پرسوں کی بات نہیں ہے، 2006 اور 2004 سے یہ ایک منظم تنظیم کی شکل لے رہی ہے، اور ابھی پروان چڑھ گئی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان اور اسی طرح خیبر پختونخوا اور ایون پنجاب اور سندھ میں بھی حملے کرے۔ تو میرے خیال میں ہم کو چاہیے کہ ان حالات کو ایسے تجزیہ کرے کہ دونوں طرف سے، اگر ہم اچھا اسماعیل صاحب، جیسے